ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے. باقی بھی بچے ہیں وہ بھی بڑا کیئر کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک کھلونا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے، لیکن سیف اللہ ہمیشہ 3 چیزیں ہی لاتا تھا. تو یہ صفت ہوتی ہے، اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی. چنانچہ حنانہ جو ہے اتنی دوسرے کی کیئر کرنے والی بچی ہے کہ کئی دفعہ میں اس کی عادت پہ حیران ہوتا ہوں. بہت زیادہ محبت کرنے والی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی. چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر محسن صاحب کا بڑا بیٹا محمد وہ سرمد کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ٹائم دے رہا تھا. سرمد سائیکل چلانا چاہتا تھا گھر کے صحن میں اور وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا. اب سرمد رو رہا ہے، حنانہ بھی رو رہی ہے. میں باہر نکلا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہے ہو؟ تو حنانہ اور سرمد دونوں نے بتایا کہ یہ محمد راستہ روک کے کھڑا ہے، ہم اپنا سائیکل نہیں چلا پا رہے. تو میں نے محمد کو ڈانٹا، محمد آپ ان کو کیوں نہیں کھولنے دے رہے؟ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے؟ خیر جب میں نے تھوڑا ڈانٹا، پیارا بچہ ہے، وہ فوراً ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. قدرتاً میرے پاس کچھ سویٹس تھیں تو میں نے کہا آؤ بچوں میں آج آپ لوگوں کو سویٹس دیتا ہوں. چنانچہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سویٹس دینی تھیں تو محمد جو راستہ روک کے کھڑا تھا اس کو سزا کے طور پہ میں نے کہا کہ محمد آپ چونکہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو آپ کو میں نے سویٹ نہیں دینی. اب یہ بات سن کے جو محمد تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ تھوڑا سیڈ ہو گیا کہ مجھے سویٹ نہیں ملے گی. تو میں نے باقی سارے بچوں کو سویٹ تقسیم کر دی. جب میں نے سب کو دے دی نا تو اس کے بعد حنانہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی دادا ابو محمد کو بھی دے دیں. یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی جب اس بچے کو ڈپرائیو کیا تو وہ کہنے لگی نہیں آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں، اس کو بھی آپ سویٹس دے دیں. تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جو دوسرے کی کیئر ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے جو بچپن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بچے پھر بڑی عمر کے ہو کے دوسرے احسانوں کا احساس کرتے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا حساس دل ہر ایک کو عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رلا رہے ہیں. ماں رو رہی ہوتی ہے، بچوں کو احساس نہیں ہوتا. بہن روتی ہے، بھائی کو احساس نہیں ہوتا. یہ بے حس ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو یہ چیزیں بچے کے گروتھ کے دوران اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچہ ایک اچھے اخلاق والا بچہ بن کر جو ہے آگے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے، بہت کامیاب باپ تھے. ان کے 11 بیٹے تھے اور ان کی زندگی میں بہت غربت تھی. چونکہ بیت المال سے بہت مناسب مقدار لیا کرتے تھے تو بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں ملتی تھیں بچوں کو. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور آنے میں دیر لگی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ ذرا سختی سے بلایا کہ کیوں نہیں آ رہی میرے پاس. تو ان کی جگہ بیٹی کی جگہ ماں آئی اور کہنے لگی جی آپ نے بیٹی کو بلایا ہے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا میں آ گئی ہوں، جو کام ہے مجھے بتا دیں. تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا تو وہ کپڑے پھٹ گئے. اب وہ ساتھ والے کمرے میں اپنی شلوار کو سی رہی ہے بیٹھی ہوئی. جب تک کپڑے کو سی کے نہیں پہنے گی آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کی جگہ میں آ گئی ہوں. یعنی وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے اپنی بیٹی کے پاس پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے. اتنی غربت کی زندگی تھی، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو محبت سکھائی اور خدمت سکھائی، نیکی سکھائی اور خوب بچوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کیا. چنانچہ جب وہ آخری وفات کے یعنی مرض میں تھے تو ان کا ایک دوست ان کو ملنے کے لیے آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ لیٹے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز
آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو بادشاہ آئے نا انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی جاگیریں وقف کی، جائیدادیں وقف کی، ہیرے جواہرات بیت المال سے لے کے ان کو دیے، اور اپنی اولادوں کو بہت مال انہوں نے دیا، غنی کر دیا. اور تم تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، تو تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں. اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے، تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں. اور اگر میری اولاد نیک نہیں بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر ان کا معاون نہیں بن سکتا. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جواب دیا. پھر عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلا بندہ وقت کا بادشاہ بنا. اب اس بادشاہ کو اپنے صوبوں کو سنبھالنے کے لیے گورنر کی ضرورت تھی. تو اس نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ بھائی مجھے تو کوئی بندہ ایسا چاہیے جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، اتنا ایماندار، اتنا دیانتدار، اتنا انصاف کرنے والا، اتنا وفا دکھانے والا. تو انہوں نے کہا کہ میاں اگر تمہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ بالکل باپ جیسا ہی ہے، اس کو لے لو. چنانچہ جو بادشاہ تھا اس نے ان کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا. اب جو بچہ گورنر بنا، چونکہ اس کو باپ نے محنت کرنا سکھایا تھا اور رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت سکھائی تھی، امانت سکھائی تھی، اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا یار تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ اس نے کہا میرا ایک اور بھائی بھی ہے، مجھ سے اتنے سال چھوٹا ہے اور وہ بھی میری بالکل کاپی ہے. اس نے اس دوسرے بچے کو ایک اور صوبے کا گورنر بنا دیا. جب دو گورنر بنے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے ان کے تیسرے بھائی کو گورنر بنا دیا. کتابوں میں لکھا ہے ایک ایسا وقت بھی آیا عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے. یہ ہے کامیاب باپ جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا. یعنی عالم اسلام پہ حکومت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کی تھی. آپ کیوں سمجھ لیں. تو باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے دعائیں بھی کرے اور کوشش بھی کرے، اور اس کی بنیاد میاں بیوی آپس میں محبت پیار سے رہیں. یہ جو غصے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اور اولاد کے لیے قربانی دینی چاہیے. ہمارے علاقائی زبان میں کہتے ہیں لڑن مجھاں تے خینس بوٹیاں نو، کہ بھینسیں آپس میں لڑتی ہیں اور نیچے جو چارہ ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. لڑتی تو بھینسیں ہیں لیکن خراب چارہ ہو جاتا ہے. اسی طرح لڑتے ماں باپ ہیں اور بچے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی خاطر قربانی دیں، آپس میں الفت و محبت سے رہیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ یہ بچے ایک اچھے انسان بنیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہوں. اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا باپ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر